الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی 69 نمبر آیت ہے۔ یہ ہم نے ہلکا سا ترجمہ کر کے بنیادی بات سمجھ لی تھی، لیکن اب تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ وہ نبی ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں یہ ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں گے۔ تو جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اچھے طریقے سے، پورے طریقے سے، منافقت کے بغیر، ڈنڈی مارے بغیر، کوتاہی کیے بغیر، تو وہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی درجے کا بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو نبیوں والی جنت میں نبیوں کے ساتھ رکھا جائے اگر وہ بہت محنت کرتا ہے نیکی کے لیے، دوسرا صدیقین کے ساتھ رکھا جائے، تیسرا شہداء کے ساتھ رکھا جائے، اور صالحین تو خیر سارے ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رکھا جائے۔ تو یہاں گویا 4 درجے ہیں لوگوں کے، ایک نبیوں کا درجہ ہے، ایک صدیقین کا درجہ ہے، دوسرا شہداء کا درجہ ہے، اور چوتھا عام صالحین کا۔ نبیین سے تو ہم واقف ہیں۔ نبیین کن کو کہتے ہیں؟ نبی جن پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور ان کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے چنا جاتا ہے۔ صدیقین البتہ قرآن کی ایک خاص ٹرم ہے، اصطلاح ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ آدمی جو سچائیوں کو پورے طریقے سے قبول کرنے والا، تصدیق کرنے والا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی ایڈ کیا اس کے اندر شیڈ کہ وہ فوراً ہی جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً مان لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اناد کو، اپنے تکبر کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو، سنی سنائی باتوں کو، اپنے بنائے ہوئے بڑے بڑے چیزوں کو، تھاٹس کو وہ رکاوٹ نہیں بننے دیتے۔ ادھر حق سامنے آیا، ان کو سمجھ آیا، فوراً مان لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ صدیقین ہے۔ لیکن صدیقین نبیوں میں بھی ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اور حضرت ادریس کو قرآن نے کہا ہے صدیق النبیہ، کہ وہ دونوں صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اور غیر انبیاء میں سے سیدہ مریم کو کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ امہ کانت صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ کی جو والدہ یعنی حضرت مریم تھی وہ صدیقہ تھی۔ اس سے یہ بات لگتی ہے کہ رسول کے زمانے میں بھی صدیق ہوتے ہیں اور رسول کے زمانوں کے علاوہ بھی صدیق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بل بوتے پر، اپنے قلب سلیم کی بنیاد پر، اپنی فطرت کی بنیاد پر سچائیوں کو تلاش کر کے مان لیتا ہے، تو یہ صدیقین ہے۔ لیکن اصل میں زیادہ بڑی تعداد صدیقین کی وہ نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی آ کے اعلان کرتا ہے تو وہ اس حق کو پہچان کر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی ان چیزوں کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے جو میں نے بیان کی، تکبر ہے، انا ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، یا اپنے تصورات ہیں، یا آباء و اجداد کا دین ہے، وہ اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے۔ یہ سارے کے سارے صدیق ہوں گے، آج بھی اور نبی کے زمانے کے بھی۔ تو جو لوگ حق کو اس طرح سے تسلیم کریں کہ وہ اپنے کسی اس طرح کی کوئی چیز، دنیوی فائدہ بھی شامل کر لیجئے، اناد، اپنا غصہ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ وابستگی، ان چیزوں کو رکاوٹ نہ بننے دیں، فوراً حق بات کو مان لیں، تو یہ صدیقین ہے۔ ہو سکتا ہے ہفتہ لگ جائے، 15 دن لگ جائے، 20 دن لگ جائے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں مان رہے ہو، رکاوٹ نہیں بنتی یہ چیز کہ میں
یہ تو میرا دشمن ہے جو بات کر رہا ہے، یا یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے جو بات کر رہا ہے، یا اس کو کیا پتہ، یا ہمارے ماں باپ تو یہ کہتے آ رہے ہیں، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، ہمارا فلاں یہ کہتا ہے. ان رکاوٹوں کو وہ رکاوٹ نہیں بننے دیتے. وہ فوراً جیسے ہی بات واضح ہو، ہاں بات واضح ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے، ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہو سکتے ہیں. تو جو صحابہ ہیں جو ہجرت سے پہلے پہلے ایمان لائے ہیں، وہ سارے کے سارے صدیقین ہیں، کیونکہ ان کو جتنا بھی ٹائم لگا ہے وہ مان گئے ہیں بات کو سمجھنے میں، بات کو پرکھنے میں. تو یہ صدیقین ہیں. تو یہ نبیوں کے بعد امتیوں کے لیے سب سے بڑا درجہ ہے. یعنی صدیقین جو ہے وہ نبیوں کی والی جنت میں جائیں گے. ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سچائی پر پوری طرح قائم رہتے ہیں. سچائی پر پوری طرح قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت سچ بولتے ہوئے، سوچتے ہوئے، کام کرتے ہوئے کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جاتے، کبھی بھی جھوٹ کا راستہ اختیار نہیں کرتے. یہ بھی اس کا پہلو ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو نبوت تو نہیں ملی دنیا میں، لیکن یہ حق رکھتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ جنت میں رہیں. اور تیسرا جو گروہ ہے وہ شہداء کا ہے. شہداء یہ شہید کی جمع ہے، گواہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان میں شہید قرآن مجید کے زمانے میں اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو نہیں کہتے تھے. یہ بہت بعد میں عربی زبان میں بھی چلا گیا، کیونکہ مفسرین نے اس طرح سے لکھنا شروع کر دیا. مثلا اسی شہداء کے نیچے بہت سارے مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے، وہ شہداء ہیں. لیکن یہ بات کا مطلب ہے، اصل مطلب گواہی کے ہیں. اب گواہ کا پورا تصور سمجھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے. ہر رسول شاہد ہوتا ہے، ہر رسول شاہد ہوتا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے خدائی گواہ بن کر وہ آتا ہے. جب خدائی گواہ بن کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی گواہی پر کوئی آدمی مجرم قرار پا سکتا ہے، اور اس کی گواہی پر کوئی آدمی محسن یا جنتی قرار پا سکتا ہے. تو رسولوں کے آنے پر رسول کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے حق بات واضح کرتے ہیں کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی، کوئی سوال باقی نہیں رہتا، کوئی اعتراض باقی نہیں، ہر چیز کا جواب دے دیا جاتا. جب ہر چیز کا جواب دے دیا جاتا ہے اور انکار کرنے کا کوئی بہانہ موجود نہیں رہتا، کوئی بہانہ موجود نہیں رہتا، تو اس طرح سے اللہ کی گواہی رسول قائم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس گواہی کے پروسیس میں جو لوگ اس گواہی کو مان لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی گواہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اصل میں رسولوں کے زمانے میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جیسے سارے صحابہ کو قرآن مجید نے شہداء کہا ہے. شہداء للہ کنتم خیر امت والی آیتوں میں اور والرسول علیکم شہیدہ والی آیت میں اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کی جو جماعت ہے وہ شہداء ہے، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے. تو یہ شہداء کا مطلب ہے کہ وہ جو عمل ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے گواہ ہیں، اس بات کے گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ہمارے بیچ میں آئے تھے، انہوں نے یہ دیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کہا تھا، یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا. اب ہم ان کی گواہی پر پوری امت گواہی دیتی آ رہی ہے. یعنی جیسے میں نے اپنے والدین سے اور اپنے بزرگوں سے سنا، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، محلے میں، لڑائی جھگڑے میں، ہر جگہ پہ میں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ 5 نمازوں انہوں نے فرض کی ہیں. اس طرح کی باتیں ہم نے سنی. تو یہ نسل در نسل صحابہ کی گواہی سے ہم چلتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. یہ جو شہداء ہیں یہ رسولوں کے زمانے کے ہیں. جیسے صدیقین رسولوں کے زمانے کے علاوہ ہو سکتے ہیں، ویسے ہی شہداء بھی رسولوں کے زمانے کے علاوہ ہو سکتے ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے علم اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو دین کے گواہی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں. وہ اپنے کردار کو
اس لیے استوار کریں کہ وہ دین کے نمائندے بن جائیں، دین کے گواہ بن جائیں. ان کی ایک ایک چیز اس وجہ سے وہ اصلاح والی ہو جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوں، تو یہ نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر لوگ دین کے بارے میں اعتراض کریں، دین کے بارے میں ان کی رائے خراب ہو. تو یہ وہ گواہ ہیں جو اپنے کردار اور اپنی سیرت سے اللہ کے دین کے نمائندے بن جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر بنیں گے، وہ جو بتائیں گے وہ پھر. تو اس طرح کے لوگ بھی جو ہیں وہ شہداء ہیں. تو اب شہداء کا جو درجہ ہے وہ رسولوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ امتیوں کو حاصل ہوتا ہے جو بھی گواہی کا کام کر دیں، اور یہ گواہی کا کام اپنے کردار اور اپنی سیرت سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ہم امت مسلمہ سارے کے سارے اللہ کے دین کے گواہ ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے گواہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ صالحین ہے، چوتھا درجہ کہہ لیجئے وہ صالحین کا ہے. صدیقین اور شہداء یہ ترتیب میں بظاہر تیسرے نمبر پہ ہے، لیکن یہ درجے میں ایک طرح کے قریب قریب ہیں، برابر ہیں. صالحین جو ہیں وہ چاروں ہی ہوتے ہیں، یعنی نبی بھی صالح ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا، اور صدیقین بھی صالح ہوں گے تو صدیقین بنیں گے، شہداء بھی صالح ہوں گے تو شہداء بنیں گے. تو صالح اصل میں وہ بنیادی وصف ہے جو ان سب کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن کچھ صالحین ایسے ہوں گے کہ جو ان مناصب پر نہیں پہنچیں گے، بس وہ گناہ گار بھی ہوں گے لیکن صالح ہوں گے. نہ ان کو شہادت کا درجہ ملا ہوگا، نہ ان کو صدیق کا، نہ ان کو نبی کا. نبوت تو خیر اب بند ہو گئی، وہ تو کسی کو نہیں ملنا، لیکن صدیق اور شہداء کا درجہ ابھی بھی ملے گا. تو اس درجے کو یہ دنیا میں نہیں ملتا، یہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ کون صدیق ہے، کون شہداء میں سے ہے، کون صالحین میں سے ہے. دنیا میں ہمیں نہیں پتہ، صرف نبیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو نبی بنایا گیا، یا نبی اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو صدیق قرار دے دیں تو وہ ایک الگ بات ہے. تو صالحین جو ہیں وہ اصل میں نیک لوگ ہیں سادہ لفظوں میں، لیکن صالح کا لغوی مطلب ہے فٹ، جو کسی جگہ پر فٹ آ جائے، کسی مقصد میں، کسی پروگرام میں، کسی اسکیم میں. تو صالح وہ آدمی ہوگا جو اللہ کی اس بنائی ہوئی اسکیم امتحان میں اپنے آپ کو پاس ثابت کر دے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں، ایمان پہ قائم رہنا پڑتا ہے، برائیوں سے بچنا پڑتا ہے. تو جو آدمی ان تینوں کاموں میں بڑھتا چلا جائے اور اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ یا شہید کے درجے پہ آ جائے یا صدیق کے درجے پہ آ جائے، تو اس کو یہ درجہ مل سکتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جو اللہ کی بات کو مانے گا اور اس رسول کی بات کو مانے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ان لوگوں کا ساتھی ہوگا قیامت والے دن. ان کو اس درجے کی جنت ملے گی، وہ ان کا ساتھی بنے گا، ان کا رفیق ہوگا، ان کی مجلسوں میں جائے گا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اکٹھے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے. یہ ان کو جنت کی، بڑی جنت کی بشارت دی گئی ہے. آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں یا ساتھی ہوں گے. اب یہ جو آیت ہے اسی سے بعض ہمارے زمانے کے ایک گروہ نے اپنے لیے یہ مطلب نکالا ہے کہ نبوت جاری ہے، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا. یہ اس جملے سے، یہ بالکل قرآن مجید کے کوئی لفظ بھی اس کو قبول نہیں کرتا. یہ کہا گیا ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نبی ہو جائے گا. اس کے لیے ہونا چاہیے وَيَكُونُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، اس طرح کا لفظ ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ما اللہ زینہ کے الفاظ سے، ما اللہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کا دوست ہوگا، ان کا ساتھی ہوگا. تو جیسے ابو بکر و عمر، عثمان و علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ساتھی تھے، اس طرح، نہ کہ وہ نبی ہو گئے. اور اس کے اوپر مزید ہے کہ یہاں رفاقت کی بات ہو رہی ہے، نبی ہونے کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. تو کچھ درجات ان میں ایسے ہیں جو خدا کی طرف سے ملتے ہیں،
کچھ ایسے ہیں جو آدمی کمائے گا اپنے اعمال سے. تو نبوت کمانے کی چیز نہیں ہے. کمانے کی چیز یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بھی دنیا میں نہیں مل رہا. یہ تینوں درجے اب دنیا میں ملنے والے نہیں ہیں، آخرت میں پتہ چلے گا. یعنی اگر کوئی صدیق ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے بتانے کے لیے کہ تم صدیق ہو گئے ہو. یا کوئی شہید ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب موجود نہیں ہے بتانے کے لیے کہ شہید ہو. تو یہ اللہ کے رسول بتا سکتے تھے. اب وہ موجود نہیں ہے تو اب ہمیں نہیں پتہ. ہو سکتا ہے کہ ہم جس آدمی کو حقیر سمجھ رہے ہوں، فقیر سمجھ کے دھکے دے رہے ہوں، کل قیامت والے دن صدیق اٹھے، وہ شہید اٹھے، وہ صالحین میں سے اٹھے، تو ہمیں ان کا نہیں پتہ کوئی بھی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 ہی درجے ہیں. ایک 5واں درجہ ہماری امت نے بنایا ہے، وہ ہے اولیاء کا. وہ کوئی درجہ نہیں ہے. دینی اصطلاحات میں وہ کوئی درجہ نہیں ہے. وہ سادہ لفظ ہے دوست کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے. جو ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو نبی درجہ ہے جو نبوت کی وجہ سے ملتا ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء کردار میں بہترین ہوتے ہیں، لیکن صدیق، شہداء اور صالحین یہ وہ درجے ہیں جو اعمال کی وجہ سے مل سکتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ملیں گے. بہت سارے صحابہ صدیق ہیں لیکن دنیا میں ان کو نہیں بتایا گیا، صرف ابوبکر صدیق کو بتایا گیا. تو اب یہ سارے پہلو واضح ہو گئے کہ 4 درجے ہیں نیک لوگوں کے. اب سورہ فاتحہ کی طرف دھیان دینا چاہیے. وہاں یہ کہا گیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم. یہاں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے نعمت کی ہے. تو اب پتہ چل گیا کہ انعمت علیہم کون ہے. وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے ہاں تصور کر لیا جاتا ہے، بلکہ وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ نبیوں کے صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صالحین کا راستہ ہے، جن کی میں نے ابھی تفصیل کر دی ہے. یعنی اگر پرانے لوگوں میں سے لیا جائے تو سیدہ مریم، حضرت ابراہیم، وہ بھی صدیق ہیں، ان کا راستہ. ابو بکر صدیق ہے، ان کا راستے سے مطلب میں بتا چکا ہوں کہ رویہ. تو شہداء، سارے صحابہ کی جماعت جو اکابر صحابہ ہیں وہ سارے شہداء ہیں. خلفائے راشدہ سارے شہداء ہیں. حکمران صحابہ کہہ لیجئے وہ سارے شہداء ہیں. اور صالحین، ان کا راستہ جو اللہ کی میزان میں پورے اترنے والے ہیں، وہ صالحین ہیں. تو یہ سارے رفیق ہوں گے. اس سے ایک بات اور واضح ہو رہی ہے کہ جنت میں ہم، اگرچہ جنت بہت بڑی بڑی ہوگی، فاصلہ بیچ میں ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں اور ہم میں سے کسی کی جنت میں 1 کروڑ میل کا فاصلہ ہو، لیکن وہ قریب قریب ہوں گے. جیسے ہمارا یہ دنیا گلوبل ولیج بنی تو ہم قریب قریب محسوس کرتے ہیں. ادھر امریکہ میں دھماکہ ہوتا ہے، خبر ہمیں پہنچ جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ پہنچتی نہیں تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امریکہ کہیں موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اب اس طرح سے وہاں جنت میں جو دنیا ہوگی وہ اتنی قربت والی ہوگی کہ ہم اپنی جنت میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو یہ رفاقت ہے، گپ شپ ہو رہی ہوگی. قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جنتی دوزخیوں سے باتیں کریں گے، تو صالحین سے کیوں باتیں نہیں کریں گے وہاں پہ. یہ تو حسن اولئک رفیقا، دوستیاں ہوں گی، گپ شپ ہوگی. اور ظاہر ہے کہ ایک لمبے عرصے تک وہاں رہنا ہے، اور یہ دوستیاں پھر لمبی پکی، وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ لنگوٹیا یار، وہ تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلان کیا ہے، اور یہ دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ اس راستے پہ چلو تاکہ تمہیں یہ بہت بڑی جنت ملے. اب یہ آیت نمبر 67 جو ہے، اس میں اللہ نے کہا تھا کہ جو اس طرف رائے گا، اس راستے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو میں ان کو اپنی طرف سے خاص اجر دوں گا. یہ من لدنا اجر عظیمہ، یہ اس کی وضاحت ہے، اس کی تفصیل ہے کہ اجر کیا ملنے والا ہے. اجر 4 درجوں والی جنت ہے، نبیوں والی، صدیقین والی، شہداء والی، صالحین والی. یہ جنت ملے گی، اور یہ سارے یعنی صالحین بھی نبیوں کے
رفقا ہوں گے اور صدیقین کے رفقا ہوں گے شہداء کے۔ درجہ اگرچہ سب سے چھوٹا ہو گیا کہ یہ صرف صالح ہیں، ان کو کوئی بڑا درجہ نہیں مل سکا، لیکن پھر بھی وہ رفیق ہے۔ فرمایا ذالک الفضل، یہ جو رفاقت میں دوں گا یہ اللہ نے فرمایا کہ میرا خاص فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے۔ کس لیے کافی ہے اللہ کا علم؟ یہ جاننے کے لیے کہ کون صدیق بن سکتا ہے، کون شہید بن سکتا ہے، کون صالح بن سکتا ہے، اور کون دوزخی ہے، کون جنتی ہے، کون رفیق بنے گا، کس کا بنے گا، کیسے بنے گا۔ یہ سب فضل جو اللہ نے کرنا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا علم ناقص نہیں ہے۔ اس لیے قیامت والے دن جو فیصلے ہوں گے بالکل صحیح زبردست فیصلے ہوں گے، اس میں کوئی بھی آدمی حرف نہیں در سکے گا کہ جی یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا۔ تو اس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں جس میں یہ لوگ ہمارے آپ کے دوست ہوں گے، ساتھی ہوں گے، اور یہ ایمان والوں کے لیے حیرت، تعجب، سعادت، یعنی الفاظ ہی نہیں میرے پاس کہ میں یہ کہوں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام سے مل سکیں گے، جب وہ حضرت صالح سے، حضرت ہود سے، حضرت نوح سے، ان سب لوگوں سے مل سکیں گے، اور پھر صحابہ سے مل سکیں گے، حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے مل سکیں گے، تو حضرت اسحاق سے، ان کی بیگمات سے جو ہماری امہات المومنین ہیں، ان سے ہم مل سکیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب ہی منظر ہوگا، وہ وہیں جا کر کچھ اندازہ ہوگا، ہم یہاں بس ہلکا سا کوئی خیال کر سکتے ہیں۔ تو یہ فضل ہے جو ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے اور قیامت میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، چونکہ ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، تو جو کوئی منافقت سے ایسا کر رہا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جو نیکی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوگا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو ذالک الفضل من اللہ، یہ خدا کا خاص فضل ہوگا، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں، اللہ کا علم، کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے چکنا ہونے کو اختیار کر لو یا اپنا اسلحہ تھام لو، فانفروا، اور نکل پڑو، ٹکڑیوں کی صورت میں یا اکٹھے مل کر جہاد کے لیے۔ یہ اب جو پیچھے بات تھی وہ یہ یاد ہوگا آپ کو 66 آیت میں جو پچھلی دفعہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں ان پر لکھ دیتا کہ جنگ کے لیے نکلو، اپنے ساتھیوں کو قتل کرو، تو یہ نہ، اور یا میں کہتا کہ جنگ کے لیے نکلو تو یہ نہ نکلتے، ہجرت کے لیے کہتا تو نہ نکلتے۔ اب یہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نکلو، ٹھیک ہے۔ اب نظم کلام کیا ہے؟ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کافی مفسرین کو مشکل پیش آئی ہے کہ یہ پیچھے سے کیسے جڑ رہا ہے۔ نظم کلام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نظم کلام ہوتا ہے کہ پچھلی بات سے اس بات کا کیا تعلق ہے، یہاں ایسا تعلق موجود نہیں ہے، سوائے جو میں نے ابھی بتا دیا کہ یہ جو پیچھے بات چل رہی تھی 66 نمبر آیت میں کہ اگر میں حکم دوں کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا حکم دوں کہ گھر سے نکلو تو یہ نہیں کریں گے۔ جیسا ہجرت مدینہ ہوئی یا ہجرت حبشہ ہوئی تو صحابہ تو نکل گئے، لیکن ان منافقوں کو اگر کہا جائے تو نہیں نکلیں گے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اس پہلو سے حکم آگے کہ اب تمہیں یہ جنگ کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا نظم یہ ہوتا ہے کہ ایک مضمون، مثال کے طور پر ہم علامہ اقبال پہ مضمون لکھ رہے ہیں، تو علامہ اقبال کے بارے میں پہلی ہماری سرخی ہوگی پیدائش، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوگی ابتدائی تعلیم۔ پیدائش کا ابتدائی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں، صرف علامہ اقبال کی بات چل رہی ہے، تعلق یہ ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ احکام دے رہے ہیں جو معاشرے سے متعلق ہیں، لوگوں کے بہبود سے متعلق ہیں۔ اب یہاں آگے چل کر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ جنگ کی حکم کس لیے دیا جا رہا ہے۔ یہ مکہ میں پھنسے ہوئے کمزور لوگوں کے لیے جنگ کا حکم ہے، تو ان کی بہبود کے لیے حکم ہے۔ یہ سورہ آیت نمبر 75 میں جا کر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ جو حکم آیت نمبر 71 میں دیا جا رہا ہے اس کا مقصد آیت نمبر 75 میں جا کے واضح ہو جائے گا، جس سے اس مضمون مکمل ہو جائے گا اور پوری سورہ کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہو جائے گا۔
تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. اب حذر جو ہے یہ چکنے ہونے کو کہتے ہیں، بچاؤ کو کہتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے یہاں اسلحہ لیا ہے کہ اپنا اسلحہ پکڑو، کیونکہ اسلحہ بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ جو چیز بچنے کے لیے جو چیز ہے اس کو بھی حذر کہہ دیں گے. تو مثلا آپ گھڑا ہے تو آپ کہیں گے پانی اٹھا لو، مطلب گھڑا اٹھا لو. تو جب گھڑا اور پانی اکٹھا ہی ہے تو اس لیے وہ پھر اس کے لیے لفظ بول دیا جاتا ہے. جیسے بوتل پینا، تو بوتل تو نہیں پی جاتی، لیکن چونکہ وہ ڈرنک ہمیشہ بوتل میں ہی آتا ہے تو اس لیے ہم نے بوتل بولنا شروع کر دی. تو اس طرح سے الفاظ جو ہیں وہ جو چیز بچنے کے لیے استعمال ہوگی اس کو بھی حذر کہہ لیں گے. یہ بالکل زبان میں ایسا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دونوں پہلو واضح رہنے چاہیے، کیونکہ خذوا حذرکم شاید لوگوں کا یہ خیال ہو کہ خضوع جو ہے وہ مادی چیزوں کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے وہ اسلحے کی طرف زیادہ چلے گئے کہ خضوع کا مطلب پکڑنا، تو کوئی چیز پکڑنے والی ہوگی تو پکڑیں گے، تو اسلحہ تو پکڑنے والا، لیکن بچاؤ کیسے پکڑیں، یہ ذہن ہو سکتا ہے. لیکن خضوع جو ہے یہ اس معنی میں آتا ہے غیر مادی چیزوں کے لیے. جیسے یہود کو کہا گیا خذوا ما آتیناکم، جو احکام تورات میں نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس میں عمل کرو. ایسا ہی سورہ الاعراف میں ہے کہ خذوا العفو کو اپناؤ، معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو. تو اسی طرح سے حذرکم یہاں پر غیر مادی چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی اپنے آپ کو چکنے رکھو کہ دشمن تم پر حملہ آور نہ ہو، سازشیں نہ کرے، یا ارد گرد جو دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں ان پر ظلم نہ کریں. تو خذوا حذرکم میں یہ معنی بھی ہیں، اور میرے خیال میں یہی لینے چاہیے. لیکن بہرحال میں اس تفسیر کو غلط نہیں کہہ سکتا جو کہہ رہے کہ اسلحہ تھامو. تو ہوشیار ہو جاؤ، بیدار رہو، اپنے بچاؤ کے لیے ہمیشہ ہمتاً گوش رہو. اور پھر فرمایا کہ فنفروا ثبات، نکلو. ثبات کہتے ہیں، یہ صبتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھڑ سواروں کی ٹولی، چھوٹی سی ٹولی. تو فرمایا کہ تم جنگ کے اعتبار سے جس طرح کے حالات ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کہ 10 سوار جا کر لڑائی کرائیں، اپنا کام کرائیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی پورے کو نکلنا پڑے. تو یہ حالات کے اعتبار سے تم فیصلہ کرو گے کہ نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ اکٹھے نکلو. یہ جنگ کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے ایسی کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے حملے پہلے کیے جاتے ہیں، پھر بڑا حملہ کیا جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ فنفروا ثبات اس لیے کہا کہ اس حکم کو اگر اللہ تعالیٰ ثبات نہ بولتے تو ہمیشہ کے لیے سب کے نکلنے کا حکم ہو جاتا. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ایسا نہیں دیا، کبھی تھوڑے جو لوگ جائیں گے، کبھی زیادہ لوگ جائیں گے. تو اس لیے فرمایا فنفروا ثبات او انفروا جمیعا، خواہ سب کو نکلنا پڑے، خواہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلنا پڑے، جنگ کے لیے نکلو گے. ٹھیک ہے، تو جنگ کے لیے نکلو گے، مقصد آگے 75 نمبر آیت میں جا کر آئے گا، تو اس وقت ہم اس کو واضح کریں گے. ابھی صرف اتنا بات ہے کہ تمہیں اپنا بچاؤ کرنا ہے. بچاؤ کے لیے اسلحہ لینا ہے یا بچاؤ کے لیے بیدار رہنا ہے، دونوں معنی اس کے اندر آ جائیں گے، کیونکہ حذر کا مطلب چکنا اور بیدار اور حفاظت، بچنا ہے. تو خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اختیار کرو دونوں اعتبار سے، بیداری کے اعتبار سے اور چکنے ہونے کے اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے. اور تم نکلو گے جہاد کے لیے، کبھی تھوڑے کبھی زیادہ. یہ جہاد کی میں نے بتایا کہ طریقہ ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا. اب یہ پھر منافقین جو کہ بیچ میں موجود ہیں، تو ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ منافقین کیا کریں گے. تو چونکہ پیچھے بات منافقین کے حوالے سے ہی آئی تھی آیت 66 میں، کہ اگر میں ان کو کہوں کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تو نہیں کریں گے، اور اگر میں ان کو کہوں کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ، یہ نہیں کریں گے. تو اس کو یہاں پر بھی بیان کیا ہے
کہ بے شک تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ٹال مٹول کریں گے، سستی دکھائیں گے، ڈھیلا پن دکھائیں گے، نہیں جانا چاہیے، یا جنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یا گھروں سے نہیں نکلیں گے، اعلان ہوگا کہ آپ اکٹھے ہو جاؤ، کل 10 بجے ٹریننگ ہے جہاد کے لیے، کوئی نہیں نکلے گا۔ تو یہ ہوگا، یا ٹال مٹول کریں گے یا سست روی اختیار کریں گے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو تم میں سے کچھ ایسے لوگ یقیناً موجود ہیں جو ٹال مٹول اور ڈھیلا پن ظاہر کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، تو اگر تمہیں اس جنگ میں، جس جنگ کے لیے تم جاؤ گے، اگر اس جنگ میں تمہیں کوئی چیز لاحق ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی لوگ شہید ہو گئے یا کوئی نقصان ہو گیا، تو پھر یہ لوگ جو ہیں جو سستی دکھائیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑی نعمت کی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا، تو بچ گیا۔ یعنی منافق ہے چونکہ، تو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں پہ مصیبت آئی، شکر ہے اللہ نے میرے اوپر بڑا فضل کیا کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، اگر میں بھی موجود ہوتا تو شاید میں بھی مارا جاتا۔ ٹھیک ہے، اب ہو گیا کب؟ جب اس مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے گا تو یہ آدمی جو پیچھے رہنے والا ہے، منافق ہے، وہ یہ کہے گا جی شکر ہے میں نہیں تھا وہاں پر، نہیں تو میں بھی مارا جاتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر جنگ میں تمہیں کوئی اللہ کی فضل حاصل ہو جائے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ کہے گا كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، ایسا باتیں کرے گا کہ جیسے تم اور ان کے درمیان کوئی محبت، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا کہے گا؟ کہے گا یا لیتنی کنت معہم، کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ، تو میں بھی اس بڑی کامیابی کو پا لیتا۔ تو ہم منافق کیا کرتے ہیں، اس کی ایک تصویر اللہ تعالیٰ یہاں کھینچ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تو جو منافقین جو 66 نمبر آیت میں زیر بحث ہیں، وہ سستی ظاہر کریں گے، وہ نہیں نکلیں گے جنگ کے لیے، وہ ٹال مٹول کریں گے، گھر بیٹھے رہیں گے، اور اگر گھر بیٹھے ہوں گے تو تمہیں کوئی مصیبت آ جائے گی تو کہیں گے کہ اوہو شکر ہے اللہ کا میں تمہارے ساتھ نہیں تھا ورنہ میں بھی مارا جاتا۔ اور گھر بیٹھے رہیں گے، تم جنگ میں جاؤ گے، کوئی چیز حاصل کرو گے، فتح حاصل ہوگی یا مال غنیمت حاصل ہوگا، تو یہ اس وقت کہے گا اوہو افسوس، کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی یہ بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو منافق کب مخلصانہ دوست ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اب پیش نظر یہ نہیں تھا کہ جنگ جو ہے وہ اس طرح سے حکم دے کر، بلکہ منافقین کا وہ روپ ظاہر کرنا بھی پیش نظر ہے کہ جہاد کا جب میں حکم دوں گا، ہجرت کا حکم دوں گا، یا کوئی اور کہوں گا کہ اپنے اس یہ مجرم کو سزا دو، تو یہ اپنے مجرم کو سزا نہیں دیں گے، ٹال مٹول کریں گے۔ ہجرت کہوں گا تو ہجرت نہیں کریں گے، یہ ہجرت سے بھاگیں گے، اور اگر میں جہاد کا کہوں گا تو یہ حرکت کریں گے۔ تو پورا مضمون گویا اللہ تعالیٰ نے منافقین کی، یہ اصل میں اس معاشرے میں ان معلومات کا دوہرا کردار تھا۔ ایک تو یہ کہ منافقین کو اپنے اوپر دھیان دینے کا اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے تھے کہ تم کس طرح کے مسلمان ہو، تمہیں جنت نہیں ملے گی، تم دوزخ میں جاؤ گے، اور مسلمانوں کے لیے یہ نشانیاں بن جاتی تھی۔ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہمارے مخلص ساتھی نہیں ہیں، یہ منافق ہے۔ تو دوہرا کردار تھا ان آیتوں کا، ایک منافقین کو آئینہ دکھانا، دوسرا مسلمانوں کے لیے کچھ نشانی ایسی بنا دینا کہ وہ اپنے بیچ میں بیٹھے ہوئے منافقین سے واقف ہو جائیں۔ یہ یاد رکھیے کہ منافقین کے لفظ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں۔ اکابر صحابہ کو بھی منافق قرار دے دیا ہے، اور ایسی ایسی باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ جی 16 منافق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی بتا دیے تھے، یہ بھی کر دیا تھا، وہ بھی کر دیا تھا۔ یہ منافق بالکل واضح تھے، کون تھے؟ قرآن مجید سے بالکل دو ٹوک واضح ہو جاتا ہے کہ جماعت صحابہ جو تھی اس میں منافق نہیں تھے، منافق بدوؤں میں تھے، یہود میں تھے، بس قرآن سے بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید جو قریبی صحابہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں قرآن میں پورا کوئی ایک اشارہ بھی نہیں ہے کہ جو ان کی طرف ذہن جاتا ہو۔ پورا قرآن پڑھ جائیے تو منافقین کی فہرست کہاں بنے گی؟ اعراف کے اندر۔ جو سورہ توبہ میں جب آپ پہنچیں گے تو پوری تفصیل سے بات واضح ہو جائے گی۔ تو اعراف کے اندر منافق بنتے ہیں یا یہود کے اندر سے منافق بنتے ہیں۔
پورے قرآن سے یہ بات بالکل مبرہن واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری امت میں بعض مکاتب فکر ایسے ہیں، فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے خام خواہ ایک بات بنا رکھی ہے، اور پھر آپ یہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو برپا کیا، ایک خیر امت بنائی، اس خیر امت کو شہادت کا منصب سونپا کہ پوری دنیا پہ وہ لوگوں کو گواہی دے کہ اللہ کے اس رسول کا پیغام تو انہیں پہنچانا ہے، اور ان میں جو پہلا حکمران ہو منافق۔ سوچ سکتے ہیں اللہ کے پلان کتنا ناکام، استغفر اللہ۔ تو یہ بالکل ردی بات ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو منافقین، قرآن مجید میں جو منافقین زیر بحث ہیں وہ صرف دو جگہ سے تھے، مدینہ کے اندر یہود کے اندر سے تھے، اور باہر مدینہ کے جو اعراب تھے، دیہاتی علاقے تھے، اعراب کہتے ہیں بدوؤں کو، دیہاتوں میں رہنے والوں کو، تو یہ منافقت کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں جاتے جاتے بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو تھے لوگ، یہ ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے، نہ جنگوں میں، نہ ہجرت کرنے کو تیار تھے، نہ کوئی مال قربان کرنے کو تیار نہیں تھے۔ منافق بنے بھی اس لیے ہوئے تھے کہ اگر یہود سے فائدہ اٹھ جائے گا تو یہود سے فائدہ اٹھا لیں گے، اور اگر مسلمانوں سے کوئی فائدہ ملتا ہوگا تو اس میں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن نہ کھل کے یہودی بنتے تھے، نہ کھل کر مسلمان بنتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں سمجھنا چاہیے۔ تو ان کا کوئی تعلق مسلمانوں سے نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ایسا لگتا تھا کہ بس اپنے ہی پڑی ہوئی ہے، جب شکست ہوتی کہتے شکر ہے میں نہیں گیا تھا، جب فائدہ ہوتا تو کاش میں بھی چلا جاتا اور میں بھی یہ فائدہ اٹھا لیتا۔ تو یہ وہ منافقت کا پہلو ہے جس کو نمایاں کرنے کے لیے یہاں پر جہاد کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ یہ بالکل گروپ جو ہے نمایاں ہو کر رہ جائے۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ میں یہ چکی چلاتا ہوں، چکی کے الفاظ میرے ہیں، چکی چلاتا ہوں کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دوں۔ ہر وقت یہ چکی چل رہی ہے، ہر وقت یہ چکی چل رہی ہے، جنتی اور دوزخیوں کو الگ کرنے کا پروسیس جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ہم دنیا میں آتے جا رہے ہیں تو جنتی اور دوزخی چنے جائے جا رہے ہیں۔ تو خبیث اور طیب یعنی اچھے لوگ اور برے لوگ الگ الگ ہو رہے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے خبیث اور طیب۔ عربی میں خبیث کا مطلب ناپاک ہے، اور طیب کا مطلب پاک ہے، اور اردو میں خبیث کا مطلب کمینہ پن اور اس طرح کی چیزوں والی چیز ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے وہ احکام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ جہاد پہ جانا ہے، منافق الگ ہو جائیں گے، بدر میں مسئلہ ہوا الگ ہو جائیں گے، احد میں مسئلہ ہوا الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز واضح رہنی چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بات واضح کر دوں کہ احد میں جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں بھاگنے کا، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا۔ اور بھاگنا یہ صرف بزدلی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ اچانک شوق میں چلے جانے کا بھی نتیجہ ہوتی ہے، کہ جب یہ خبر پھیلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو بڑے سے بڑا آدمی بھی حوصلہ ہار بیٹھ، یعنی وہ اس شوق میں جا سکتا ہے کہ اس کو سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ رسول کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی، وہ انہی کی خاطر چھوڑ کر سب کچھ آئے تھے، انہی کی خاطر جنگیں کر رہے تھے، اور اچانک خبر افواہ پھیلے کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا بنے گا۔ تو اس لیے احد میں جو بھاگنے کا عمل ہے اس کو بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو منافقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ایک کیفیت کا اظہار ہے، اور اللہ نے اس کو بیان بھی کیا، اس کو کمزوری تو بتایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن منافقت نہیں کہا۔ تو یہ بات واضح ہے اب کہ اس میں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جہاد کے حکم سے پہلے خذوا حذرکم کے الفاظ ہیں کہ اپنے بچاؤ کو اختیار کرو۔ بچاؤ میں دونوں چیزیں شامل، میں نے عرض کیا ہے کہ اسلحہ بھی شامل ہے، اور بیداری اور چکنا پن، جاسوسی کا نظام، یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جائے گا۔ جاسوسی صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے، وہ حذرکم کا حصہ ہے۔ یہ
لیکن ہمارے ملک میں جاسوسی جو ہے وہ پرائیویٹ چیزوں میں بھی ہونے لگ گئی، وہ نہیں ہوتی، وہ ناجائز کام ہے، لیکن سیاسی ملک کے بارے میں، ملت کے بارے میں یہ جاسوسی جائز جاسوسی ہے، اس کو کبھی نہیں روکا گیا۔ لیکن ذاتی معاملات میں قرآن نے واضح طور پر کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی آپ لوگوں کے گھروں میں بیڈ روم میں گھس کے کیمرے لگا کے ویڈیوز بنائیں اور یہ کام کریں، یہ بالکل ناجائز کام ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکم دیا ہے، لیکن تم میں سے ایسے لوگ یقیناً موجود ہیں جو یہ حرکت کریں گے کہ وہ ساتھ نہیں جائیں گے، اور جب تمہیں کوئی مشکل آئے گی تو کہیں گے شکر ہے ہم وہاں نہیں تھا، اور جب ان کو تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا کہیں گے افسوس میں وہاں نہیں تھا ورنہ میں بھی یہ فائدہ اٹھاتا۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ آئندہ جنگوں میں نہ جایا کریں۔ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، چاہیے کہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کے لیے نکلیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا وہ سودا ہے جو اس نے مومنین سے کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو پیسہ سمجھیں اور اس کو دے کر آخرت خرید لیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن کھاتے پیتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے آدمی یہ کر سکتا ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ناممکنات میں سے ہو۔ اب وہ کتنا بیچتا ہے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، وہ اب اس کے حوصلے پر ہے، جتنا بیچ لے گا بیچ لے گا۔ تو اب یہاں چونکہ ایک آدمی مرنے جا رہا ہے، میدان جنگ میں اترنے کا مطلب ہے کہ کوئی تیر کوئی تلوار لگ سکتی ہے، تو یہ تو وہی جا سکتا ہے جو اس کے لیے تیار ہو کہ اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ تو فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو چاہیے کہ صرف وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تب منافقین کو گویا واضح کرنا شروع کر دیا، سورہ توبہ تک جاتے جاتے بالکل نکھر کے سامنے آ جائیں گے، نام بھی لے لیے جائیں گے، یعنی گروپوں کے، لوگوں کے نام نہیں، گروپوں کے نام آ جائیں گے کہ کہاں کہاں سے کون کون ہے۔ سورہ البقرہ میں اور آل عمران میں گزر چکی ہے بات کہ منافق کہاں سے آئے تھے، وہ یہود کے پاس سے آتے تھے، وہ بھی واضح ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اب اپنی صفوں میں سے ان کو نکالنے کا حکم دے دیا ہے کہ میدان جنگ میں جب اترو تو تمہارے پاس یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے تمہارے ساتھیوں میں سے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، تو جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا تو وہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ مارا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آئے۔ دونوں امکانات ہوتے ہیں کہ ہم جیت کر واپس آ جائیں یا مارے جائیں، خواہ جنگ فتح ہو خواہ شکست ہو۔ بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، بدر میں بھی لوگ شہید ہوئے، احد میں بھی ہوئے، ہر جنگ میں ہوئے۔ تو شہید ہونے کا عمل تو ہر جنگ میں ہوتا ہے، تو یہ نہ خیال کیا جائے کہ وہ لو جی مارے گئے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے قانون اتمام حجت کی روشنی میں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا تھا اور صرف مومنین کو بچانا پیش نظر تھا اور کافروں کو موت کی سزا دینی تھی، ان کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت سمیہ کو کیوں قتل کیا گیا، حضرت حارث کو کیوں قتل کیا، یعنی شہید کر دیے گئے، وہ تو ان کو بچایا کیوں نہیں گیا؟ نہیں، یہ شہید ہوتے ہیں تو ان کو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان کو اجر عظیم ملتا ہے۔ موت سزا نہیں ہے، مجرم کو جو موت کی سزا دی جاتی ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، انبیاء بھی دنیا سے گئے، رسول بھی گئے، صالحین بھی گئے، شہداء بھی گئے، صدیقین بھی گئے۔ موت سزا نہیں ہے، مجرم کو جب موت دی جاتی ہے تو وہ سزا ہوتی ہے۔ تو یہ جو شہید ہوتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو ان کو فرمایا کہ دونوں کو، جو جہاد پہ جائیں گے مارے جائیں وہاں پر، یعنی شہید ہو جائیں، یا غالب ہو کر آئیں، کامیاب ہو کر آئیں، دونوں کو اجر ملے گا، دونوں کو کوئی کمی نہیں اجر کی، دونوں کو اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ جو شہید نہیں ہوئے ان کو اجر نہیں ملے گا، نہیں، ان کو بھی اجر ملے گا۔ جو شہید ہو گئے تو وہ تو بالکل۔ تب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فیقتل کا لفظ بولا ہے شہید ہونے کے لیے۔
تو شہید ہونا قرآن مجید کے زمانے میں شاہدہ یا شہد کا مطلب شہید ہونا نہیں تھا، بس گواہ ہے۔ تو اسی روشنی میں وہ آیت یہ جو ہے صدیقین و شہداء کی آیت کو سمجھنا چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے، یہاں روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔